أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج الحمدللہ ہمارا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. ہمارا یہ 27واں سبق ہے اور سورہ بقرہ کا درس نمبر 25 ہے. میری ترتیب یہ ہوگی کہ مضمون نمبر کے حساب سے درس نمبر دوں گا. تو مضمون نمبر 8 ہے تو اس حساب سے یہ درس ہوگا. انشاءاللہ درس نمبر 25 3-4 حصوں میں ہوگا. کوشش ہوگی کہ ہم اس مضمون کو جلد از جلد مکمل کر لیں. لیکن بہت سے حضرات نئے ہیں تو ان حضرات سے کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اور پرانے لوگوں کا وہ درس جو ہے وہ ریوائز ہو جائے گا اور نئے لوگوں کو وہ چیز انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طریقے سے کرنا ہوگا. جیسے آپ حضرات کے سامنے یہ اسکرین کھلی ہوئی ہے، اس میں نظر آ رہا ہے کہ دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے. ہم نے پہلے پارے کے شروع میں اس حوالے سے بہت سی باتیں کی تھیں. ان باتوں کے اندر سب سے پہلی بات، جو کہ ہم زوم کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں، تو میری کوشش ہوگی کہ ہر وہ چیز جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہو. لکھی ہوئی نظر آئے گی تو انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، یاد کرنا بھی آسان ہوگا. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا آپشن یہ ہے کہ زوم کے اندر آپ دوسروں کے مائک تو میوٹ کر دیتے ہیں لیکن دوسروں کے کیمرے آپ آف نہیں کر سکتے. لہٰذا میں نے اسی ڈر سے صرف منتخب لوگ رکھے، ابتدا سے ہی چند ایک لوگ رکھے کہ کم از کم لوگ ہوں گے تو اس نوعیت کا فساد نہیں ہوگا کہ لوگ کیمرہ کھول لیتے ہیں جس سے مشکل ہوتی ہے. پھر اس میں ہم چونکہ اسکرین ریکارڈنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ درس آپ کو پہلے سے مل سکے، لکھا ہوا مل سکے، سمجھ میں آ سکے. تو اس وجہ سے ہم درمیان میں چیٹ کی اجازت نہیں دے سکتے، سوال اور جواب کی اجازت بھی نہیں دے سکتے. البتہ اس کا ہم نے حل یہ نکالا ہے کہ جو سوال و جواب کرنے ہیں وہ آپ ان باکس میں کر لیں، یا پھر کوئی ایسا عام سا سوال ہے جو سبق کے متعلق سب کے لیے فائدہ مند ہوگا تو وہ سوال آپ گروپ میں کر لیجئے. گروپ میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ عام فہم رکھنے والے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈینری سوچتے ہیں، دوسروں سے ہٹ کے سوچتے ہیں، تو اس سے بعض دفعہ کئی لوگوں کو مشکل پیش آ جاتی ہے. تو مناسب یہی لگا کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ اپنے سوال ان باکس میں کر دیں، یا عام فہم سوال ہے تو وہ گروپ میں کر دیں جس سے سمجھ میں آئے گا. یہ دو باتیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن مجید کی بیاض ہونی چاہیے. قرآن مجید کی بیاض ہونی چاہیے. جتنے نئے لوگ آئے ہیں ان سب کو میں نے پرسنل میں الگ سے میسج کیا تھا
کہ آپ کے پاس قرآن مجید کی بیاض ہوگی تو اس بیاض کے اندر جو ضروری چیزیں ہوں گی وہ لکھنا ہوں گی، وہ آپ آسانی سے لکھ سکیں گے۔ بیاض یہ ہوتی ہے بیاض یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید اسی طریقے سے لکھا ہوتا ہے جیسے یہاں پر سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے سائڈ میں لکیریں لگی ہوتی ہیں، آپ کے پاس خالی جگہ ہوتی ہے، اور قرآن مجید کے نیچے خالی جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ تو ترجمہ لکھنے کی جگہ ہوتی ہے، جو مختلف الفاظ ہوتے ہیں، مشکل الفاظ ہوتے ہیں، ان کا آپ ترجمہ لکھ لیتے ہیں، تو اس سے آپ کو کل کو آسانی ہوتی ہے۔ جو لوگ باہر ملک میں رہتے ہیں، ان کے پاس بیاض وغیرہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آسان حل یہ ہے کہ جیسے یہ میرے پاس قرآن مجید ہے، اسی طریقے سے انٹرنیٹ سے آپ 15 لائن والا قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور پھر اس ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اس قرآن مجید کی سائڈوں پہ آپ ترجمہ لکھنا شروع کر دیں، اور تھوڑا چھوٹا پرنٹ نکال لیں، A4 کے اوپر پرنٹ نکال لیں، اور بقیہ جو سائڈوں کی جگہ ہے اس کے اوپر آپ ترجمہ لکھنا شروع کر دیں یا ضرورت کی باتیں لکھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ 3 باتیں بنیادی طور پہ کرنی تھی۔ اس کے بعد چند فروعی باتیں اور بڑی ضروری باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا طالب علم ہے، قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، میں بھی سیکھنے کی کوشش ہی کر رہا ہوں اور آپ حضرات بھی کوشش کر رہے ہیں، تو جو بھی قرآن مجید کو سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنے اعمال اور معمولات میں کچھ اضافہ کرنا چاہیے۔ وہ اعمال اور معمولات کا اضافہ انشاءاللہ میں وقت کے ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ کیسے کرنا ہے۔ اب ہم سبق کی طرف جائیں گے کہ ہمارا یہ دوسرا پارہ ہے۔ ایک اور آخری بات جو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے پارے کی تیاری، پہلا پارہ نہیں سنا ہوا، تو لوگوں کو چاہیے کہ جو لنک میں نے بھیجا تھا اس لنک کے ذریعے سے پہلے پارے کو مکمل طور پہ سن لیں، اور جو جگہیں اپنے پاس جو جگہیں آپ لوگوں نے سنی ہوئی نہیں ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہے، وہ پہلا پورا پارہ میں نے اس لنک میں بیان کر دیا ہے۔ ڈراپ باکس کا ایک لنک ہے، اس کے اندر سارے کے سارے میں نے ریکارڈنگز اور آڈیو اور ویڈیو ساری بھیج دی ہیں، تو اس کے اوپر آپ سمجھ لیں قرآن مجید کو سامنے رکھ کے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ بغیر استاد کے یہ چیز سمجھ میں آ نہیں سکتی، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ درمیان میں جو مشکل ہو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، ان باکس میں ایک میسج چھوڑ دیں۔ میرے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا اور میں بڑی مشکل سے وقت نکالتا ہوں، لیکن خاص طور پہ جو قرآن مجید کے حوالے سے سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں الگ سے وقت نکالتا ہوں بھائی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن کے اندر میں کوشش کر کے جواب لازمی دیتا ہوں۔ تو آپ حضرات کو جو سمجھنے میں مشکل ہو، قرآن مجید کو سمجھنے میں مشکل ہو، اس کا آپ لازمی پوچھ لیں، تاکہ کل کو جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ کو کچھ چھوٹا موٹا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا پارہ ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ پس منظر سمجھیں، اور پس منظر سمجھنے کے بعد ہی آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ورنہ اس کا صرف ترجمہ پڑھنے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں، اور ڈائریکشن اس کی اس طریقے سے ہے، مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اس کی تصویریں بناتا، تصویریں لگاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینہ شریف ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر ہیں، اور بیت المقدس اس طرف تھا۔ یہ بیت المقدس شمال کی طرف تھا، ایک طرف تھا، اور مکہ شریف دوسری طرف تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، نبوت کے 15 مہینے، ہجرت کے 15 مہینے تک، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس بعثت کے فوراً بعد سے شروع ہوا، اور 40 برس کی عمر سے شروع ہوا، اور 53 اور 54 برس تک، یعنی تقریباً کئی برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ مکہ میں رہتے تھے، تو ادھر آپ رخ کر کے ادھر سے آپ نماز پڑھتے تھے، تو اس سے کعبۃ اللہ کا رخ بھی ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کا رخ بھی ہو جاتا تھا۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں اس کی تصویریں بھی آپ کو بنا کے بھیجوں گا کہ کس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے، کہ بیت اللہ کا بھی رخ ہوتا تھا اور
اس کا بھی رخ ہوتا تھا۔ یاد رکھیں ہم تفسیر نہیں پڑھا رہے، تفسیر کی بات نہیں کر رہا میں، اس آیت کو صرف سمجھنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف پشت اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں جس کی اب تفصیل ہم انشاءاللہ کل نہیں بلکہ بدھ کو پڑھیں گے، کل شاید ہم کلاس نہ کر سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے درمیان ہی رخ موڑا اور اس طرف رخ کر لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف پشت کر لی اور کعبۃ اللہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر لیا۔ تو جب یہ رخ ہوا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے رخ کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ جب بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا تو یہودیوں نے سب سے پہلے اشکال اور شبہ کیا، اور وہ یہ شبہ تھا کہ بھئی ان کو کیا ہو گیا کہ یہ تو اپنا قبلہ ہی تبدیل کر رہے ہیں، اپنا رخ ہی تبدیل کر رہے ہیں۔ تو ان کی اس بات کے اوپر اللہ رب العزت نے تبصرہ فرمایا۔ جو میں نے نشان لگایا ہے یہاں تک مکمل تبصرہ ہے، سیقول السفہاء سے لے کے جو نشان میں یہاں تک لگا رہا ہوں یہاں تک مکمل تبصرہ ہے یہود کی غلط حرکتوں کے بارے میں۔ تو یہ مکمل تبصرہ ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے، اور تبصرہ کے اندر جو انہوں نے شبہ کیا کہ ان کو کیا ہو گیا، اس شبے کا جواب بھی ہے۔ سیقول السفہاء، بس سیقول السفہاء فرمایا کہ ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے۔ یقولو کا مطلب ہے کہیں گے، اور سیقولو کا مطلب ہے ان قریب، یعنی ابھی کچھ دیر میں کہیں گے۔ سفہاء یہ بے وقوف لوگ، یعنی جب قبلہ تبدیل ہوا تو اب یہ لوگ فوراً کے من الناس لوگوں میں سے، یعنی ان یہودیوں میں سے۔ ماں کس چیز نے، واللہم پھیر دیا ہے ان کو، ان قبلتہم اپنے قبلے سے۔ تو بے وقوف لوگ یعنی یہود بے وقوف لوگ کہیں گے، بس ابھی تھوڑی دیر بعد کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس قبلے کی طرف ان کا پہلے رخ تھا، اس قبلے کی طرف پہلے رخ تھا، تو کس چیز نے ان سے پھیر دیا ہے؟ تو ان کو جواب جو دیا ہے ایک اجمالی سا جواب دیا ہے۔ وہ اجمالی جواب یہ ہے، اجمالی جواب یعنی مختصر سا جواب، وہ یہ جواب اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ ذرا سمجھو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، مسلمان بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو چاہیں رخ دیں، جو چاہیں حکم دیں، اللہ کی مرضی، اللہ نے تمہیں تھوڑی دیکھنا ہے، یعنی اللہ نے یہ تھوڑی دیکھنا کہ یہودی کس بات سے خوش ہیں کس بات سے ناراض ہیں، اللہ نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم مرضی، یہ اجمالاً جواب دیا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، یا اللہ ہی کے ہیں، حصر کے ساتھ ترجمہ ہوگا، حصر کا معنی بتا چکا ہوں۔ یہدی من یشاء، یہدی ہدایت دے، یعنی وہ اللہ جس کو بھی ہدایت دے، من یشاء جس کو بھی چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ مطلب یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا یہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ پھر مسلمان چونکہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو کعبۃ اللہ سے رخ پھیرا، جب کعبۃ اللہ سے رخ پھیرا تو اب اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا ہے۔ دوبارہ اس بات کی طرف واپس آئیں گے کہ مسلمانوں کو چونکہ ان کی باتیں سننی پڑ رہی تھیں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی امت ہے کہ جس نے ان کے رخ کی قبلے کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی اور ادھر بھی منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی جس نے ہر رخ اپنایا ہے، اس کی مرضی، اللہ کی مرضی کے اوپر ہر رخ کو انہوں نے اپنایا ہے۔
لہٰذا یہ امت ایسی ہے جو کہ معتدل امت ہو گئی، یعنی جو ہر چیز کو جانتی ہے، تو جاننے کے حوالے سے یہ امت معتدل ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، فرماتا ہے اسی طریقے سے جعلناکم ہم نے بنایا ہے تم کو، جعلناکم امتن ایک امت، ایک جماعت، وسطن جو کہ متوسط ہے، جو کہ معتدل ہے۔ معتدل کی بہت تشریحات ہیں، ہم تفسیر میں نہیں جاتے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بن سکو لوگوں کے خلاف، یعنی ان یہودیوں کے خلاف گواہ بن سکو کہ ان کے سامنے صحیح قبلہ آ بھی گیا تھا، پھر بھی یہ غلط رستے پہ چلتے رہے، قبلے کے حوالے سے غلط نہیں بلکہ اعمال کے حوالے سے غلط۔ تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہیں یہ تمہارے اوپر گواہ بنیں گے کہ ہاں یہ واقعتاً سچی گواہی دے رہے ہیں، یعنی گواہ در گواہ، یعنی ہمارے اوپر گواہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہماری گواہی پر گواہی دیں گے کہ ہاں یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری گواہی کے اوپر سٹیمپ لگائیں گے کہ ہاں یہ بالکل صحیح اور سچے ہیں، لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہم نے گواہی دینی ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وما جعلنا القبلة التي، اور ہم نے قبلے کو نہیں بنایا، التي جس پر كنت عليها جو پہلے قبلہ تھا۔ یہاں سمجھ لیں، یہاں سے ایک تفصیلی جواب ہے، وہ تفصیلی جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو ہی قبلہ بنانا تھا، کعبے کو ہی قبلہ بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ جی، قبلہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کعبۃ اللہ کو جب بنانا تھا تو بیت اللہ کو قبلہ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا، شروع سے کعبۃ اللہ کو بنایا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا کس لیے ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، چلے آج ہی بتاتا ہوں۔ بہت سی وجوہات ہیں جس میں ایک وجہ سمجھ لیں، وہ جو وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے مسلمانوں کو اس قبلے کے اوپر لگایا اور پھر اس قبلے سے ہٹا کے اس قبلے کی طرف لے کر آ گیا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ کون سا آدمی ہے جو بے چوں چراں خاموشی سے اللہ کی بات مانے گا، اور کون آدمی جو عقلی ڈھکوسلے کھولنا شروع کر دے گا کہ ہاں یہ ان کو کیا ہو گیا ایسے۔ یاد رکھیں جو عقلی ڈھکوسلے کھولتا ہے وہ کبھی نہ علم میں کامیاب ہوتا ہے نہ عمل میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہاں حکمت سمجھنے کی کوشش کرے ضرور ہے، لیکن ڈائریکٹ یہ تو ان کو تو بس یہی کرنا ہوتا ہے، ان کو تو ایسے یہ پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے اور اصلاح نفس کے معاملات میں یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں۔ وما جعلنا القبلۃ، اللہ نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، جس قبلے کے اوپر آپ تھے ہم نے اس کے قبلے کو اس لیے بنایا تھا لنعلم، تاکہ ہم واضح کر لیں، من یتبع رسول کے کون ہم نبی کے پیچھے چلتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو لوگوں میں سے ایسا ہے جو کہ ایڑیوں کے بل گھوم جائے گا۔ اس کے حوالے سے تفصیل میں بتاؤں گا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ جو چیز ہے یہ بڑی مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسے نہیں جو تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت ہی شفقت کرنے والے اور بہت ہی مہربان ہیں۔ یہاں تک آج رکھیں، انشاءاللہ اس کو میں مزید وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا۔ وما جعلنا القبلۃ التي کی کیا وجہ ہے، ممن ينقلب على عقبیہ اس کی کیا وجہ ہے، وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله اس کی کیا وجہ ہے، یعنی اس ترجمے کی کیا وجہ بن رہی ہے، اس کو اس حکم کی کیا وجہ بن رہی ہے، تو مزید تفصیل انشاءاللہ وہیں پر ذکر کروں گا۔ تو یہ ہمارا